بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعے کی نماز پڑھتے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانے اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بدنصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بے براہ تھے، جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ذریعہ معاش تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہ میں کشش پیدا کی تھی اور متعدد سہولتیں بھی دی تھیں۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے۔ وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے امام کی بدولت تھی، جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 روز پہلے ایسی بیماری سے مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیش کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے مر گیا۔ وہ عام سا ایک مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بوری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت کا لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے، جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا، جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاپوش تک چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ وہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعے کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے،
اس عالم کا انداز بیاں بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوشبختی ہے کہ اس ملک کی عمارت اسلام کے ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مکان کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں، ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں، ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن میں سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ میرا علم نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دلدادہ ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام بڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا، تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ عالم نے جواب دیا، نہیں، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کے خلاف نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے، دونوں کا نبی مشترک ہے، آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں، پھر تلوار اور ذرا بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ واضح کروں گا۔ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں، انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔
جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کسے ہلاک کرے۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کر دو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے میں ڈالنے والے تم ہو۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نکتہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو، بیت المال وقت کا حاکم ہوتا ہے، زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے، حاکم وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے، اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں، لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بناتے ہو، لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس سے تسکین کر سکتے ہو، اسی لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 2 3 3 4 4 بیویاں گھر میں رکھو، ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شتر سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی بتاؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں دخل مت دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھیں۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں کی مدد سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔
وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا، کیوں تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا، میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھی۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ اس آدمی نے جواب دیا، تلاش جو صرف آپ کی تھی۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ کی ہی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کی انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ ہری پٹی والے نے جواب دیا، بارش آئے گی۔ عالم نے کہا، آسمان بالکل صاف ہے۔ ہری پٹی والے نے کہا اور کہا لگایا، ہم گھٹائیں لائے ہیں۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس سے پہلے شوبک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ ہری پٹی والے نے کہا، فدائی، ابھی مسلمان ہی سمجھو۔ اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ دوسرے نے عالم سے کہا، میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں، آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ عالم نے کہا، اور کامیابی آسان بھی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور اس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ ہری پٹی والے نے جواب دیا، شوبک میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ عالم نے پوچھا، میرا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، کیا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کا نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ عالم نے پوچھا، تم کس کام سے آئے ہو؟ ہری پٹی والے نے پوچھا، فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ عالم نے کہا، تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، 1 اونٹنی کے لیے۔ آپ کے پاس 2 ہیں، ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب کے ساتھ شوبک سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ تینوں ماری گئی ہیں۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین کے پاس پہنچ گئی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ عالم نے آہ بھر کر کہا، ہاں، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں۔ اور وہ دونوں عالم کے ساتھ اٹھے اور باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ اسی کے پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے پیچھے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ سنہری صلیب لٹک رہی تھی۔
اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف حضرت بی بی مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی، خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا، آپ کو صلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو اور نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔